میری بیوی 2 بچوں کے بعد موٹی ہو گئی تھی تو میں نے دوسری شادی کر لی۔ میری دوسری بیوی بے پناہ حسین تھی، مگر اس کے قریب جاتے ہی مجھ پر گنودی طاری ہو جاتی۔ میں پریشان رہنے لگا۔ ایک دن گھر میں کام کرنے والی ماسی بولی، سچ جاننا ہے تو کل وقت سے پہلے گھر آنا۔ اگلے دن جب میں گھر میں داخل ہوا تو سامنے منظر دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ آج جب میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو میں بہت پریشان اور ڈرا ہوا تھا، کیونکہ میں اکیلا نہیں تھا، وہ عورت میرے ساتھ تھی۔ تو دیکھتے ہی میری بیوی نے گھر سر پر اٹھا لیا تھا، اور یہ جائز بھی تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے ایک بہت بڑا قدم تو اٹھا لیا، لیکن اب اس کے بعد یہ حالت تھی میرے لیے اصل امتحان بننے والا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، میری بیوی میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے جب ہمیں دیکھا تو وہ ساری بات سمجھ گئی، کیونکہ اس لڑکی کا حلیہ ہی ایسا تھا۔ مجھے لگا کہ ابھی سے ولولہ شروع ہوگا، سارا گھر پر اٹھا لے گی کہ میں اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اسے دھوکہ دیا ہے۔ لیکن جیسے ہی میری بیوی نے اپنی سوتن کو دیکھا، اس نے ایسی بات کہی کہ میں حیران رہ گیا۔ میرا نام فیصل ہے، میری شادی میری ماں نے کروائی، اور شادی کے 1 سال بعد وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ ماں کے جانے کے بعد گھر کا نظام مکمل طور پر بدل گیا۔ میری بیوی سلمیٰ کا اختیار پورے گھر پر آ گیا۔ اب ہر چیز اس کی ذمہ سے چلنے لگی۔ کھانے پینے کی بہت شوقین تھی، وہ جس وقت جو چیز دل کرتا بیٹھ جاتی، کبھی آدھی رات کو بھی کچن میں گھس جاتی اور اپنے لیے کچھ نہ کچھ نکال کر کھانے لگتی۔ سلمیٰ دیکھنے میں خوبصورت تھی، لیکن اس کا رنگ تھوڑا بیٹھا ہوا تھا۔ شادی کے ابتدائی دن اچھے گزرے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، حالانکہ میں ہمیشہ سے محبت کی شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن قسمت میں وہ لکھا تھا جو ماں نے چنا۔ پھر بھی مجھے اپنی زندگی سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ میں حسن پرست انسان، لیکن سلمیٰ کے ساتھ گزارا ہو رہا تھا۔ اللہ نے 2 بیٹیوں سے نوازا، اور ان کے بعد سلمیٰ کا وزن اتنا بڑھ گیا کہ وہ میری بیوی کم اور ماں زیادہ لگنے لگی۔ باہر جاتے تو لوگ بھی یہی کہتے۔ وقت گزرتے کے ساتھ ساتھ یہ بات میرے لیے پریشانی کا باعث بننے لگی۔ جب سلمیٰ کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کے بارے میں سوچتا تو حیرانی ہوتی کہ کیسے گزرے گی۔ اب میرا دل نئی خواہشات میں اجلنے لگا۔ میرا ایک دوست اکثر مجھے کہتا، دوسری شادی کر لو تو ابھی کر لو، ابھی عمر ہے، اب یہ بہت اچھی لڑکی مل جائے گی، اگر سوچنے میں 3-4 سال نکال دیے تو پھر تمہاری حالت اپنی بیوی جیسی ہو جائے گی، اور پھر تجھے کوئی بیٹی نہیں دے گا۔ وہ مذاق کرتا، لیکن اس کی بات ایک حقیقت اچھی تھی جسے میں نظر انداز کر سکتا۔ ایک دن میں نے کہا کہ وہ میرے لیے ایک کنواری لڑکی کا انتظام کریں، بس مجھے اس کی بات ماننی ہوگی اور تھوڑے پیسے خود خرچ کرنے ہوں گے، کیونکہ جہیز نہیں آئے گا اور نہ ہی شادی کا کوئی خرچہ وہ لوگ اٹھائیں گے۔ یہ سن کر مجھے اندرونی خوشی محسوس ہوئی۔ کنواری لڑکی مل جائے گی، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے۔ اس نے اپنے دوست کو ہاں کہہ دی، بس کچھ طے ہونا تھا، اور ادھر سلمیٰ کو اس بات کی خبر بھی نہیں تھی۔ میں دوسری شادی کا پورا پلان بنا چکا تھا۔ سلمیٰ کو دیکھ کر اب دل میں محبت کا جذبہ ختم ہو چکا تھا۔ اس کی پرانی یادیں بھی ذہن میں دھندلا رہی تھیں، ہر چیز اس پر اختیار سے بڑھ چکا تھا۔ میں خود کو بے بس محسوس کرنے لگا۔ شادی کے بعد سلمیٰ میں عجیب سی تبدیلی آ چکی تھی۔ کھانے پینے کا شوق تو تھا، لیکن اب حد سے بڑھنے لگا تھا۔ نہ اپنا خیال رکھتی اور نہ اپنی صحت کی پرواہ کرتی۔ جب کبھی اشارہ دیتا اپنا وزن کم کرو تو ہنس کر ٹال دیتی۔ بچے کے بعد سب کا وزن بڑھ ہی جاتا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے پڑتا ہے۔ میری آنکھوں کے خواب بدلنے لگے تھے۔ جس زندگی کی خواہش کرتا تھا وہ اب دھندلا چکی تھی۔ ایک خوبصورت بیوی کے خواب دیکھنے والا آدمی ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزار رہا جو دن بدن اپنی شخصیت کھو رہی تھی۔ میرے دوست نے کہا کہ اس نے ایک جگہ بات کی ہے، لڑکی کم عمر ہے، خوبصورت بھی ہے، لیکن اس کے گھر والے پیسوں کے معاملے میں بہت سخت ہیں۔ اگر شادی کرنی ہے تو تھوڑے پیسے لگانے پڑیں گے۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا، لیکن جب سوچا کہ سلمیٰ کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کی بجائے اگر دوسری شادی کے لیے تھوڑے پیسے لگانے پڑے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، میں نے اپنے دوست کو ہاں کہہ دی کہ بات آگے بڑھاؤ۔ ادھر سلمیٰ جب اس میں ملول اپنے مشغلوں میں مصروف تھی، کھانا پکانے میں اس کی ساری توجہ تھی، اور وہ خود کو مزیدار موٹا کرتی جا رہی تھی۔ اب اس وقت گھر سے باہر گزرنے لگا
کبھی کام کا بہانہ، کبھی دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کا بہانہ، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں اس سب مول سے بچنا چاہتا تھا۔ سلمیٰ کو میرے بدلتے رویے کا احساس نہیں تھا۔ شاید وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ وقت کے ساتھ سب کچھ معمول پر آ جائے گا، یا شاید وہ اس برہم میں تھی کہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دوسری شادی کے بعد سوچنا اب میرا جنون بن چکا تھا۔ دل چاہتا کہ جلد سے جلد سلمیٰ سے جان چھڑاؤں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں جان نہیں چھڑا سکتا تھا، کیونکہ وہ میری بیوی تھی، میرے بچوں کی ماں تھی۔ اگر براہ راست چھوڑنے کا سوچتا تو اس کے بعد مسائل میرے لیے خود سر درد بن جاتے۔ اب واحد یہی حال تھا کہ میں دوسری شادی کر لوں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا لوں۔ میرے دوست نے کہا کہ لڑکی کے گھر والوں سے ملاقات کرنی ہوگی۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ اب بس اگلا قدم اٹھانا تھا۔ سلمیٰ کو جیسے جیسے میرا بدلتا رویہ محسوس ہوتا جا رہا تھا، ویسے ویسے وہ بھی بدلنے لگی تھی۔ کبھی کبھی مجھ سے پوچھتی کہ میں زیادہ وقت باہر کیوں گزارنے لگا ہوں، لیکن میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ ختم کر دیتا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس میں اس کی شکل کو اب اکتا چکا تھا۔ وہ عورت جیسے میں نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا اب بوجھ سمجھ لیا تھا۔ میں نے ایک ہار سے یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ وہ اپنا وزن کم کرے، خود کو پہلا جیسا بنائے، لیکن اس نے میری بات کو ہلکا لے لیا۔ اس کے لیے اسے اب عام سی باتیں تھیں، لیکن میرے لیے خاص تھیں۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ میرا دوست جلد از جلد شادی کروانے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن مجھے سلمیٰ سے چھپ کر سب کچھ کرنا تھا کہ اسے کچھ پتہ چلے، کیونکہ اگر اسے علم ہو جاتا تو وہ قیامت کھڑی کر دیتی۔ میں پہلے سے زیادہ محتاط ہو چکا تھا۔ گھر میں زیادہ وقت نہیں گزارتا، کیونکہ ہر وقت سلمیٰ کو دیکھتے اب میرے لیے اذیت بن چکا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے کہہ دیا کہ میں تیار ہوں، جو کرنا ہے جلد کرو، مجھے اس بوجھ سے نجات دلاؤ۔ میرے دوست نے کہا کہ اگلے ہفتے ملاقات طے کر لی ہے، لڑکی کے گھر والوں سے بات ہو چکی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ یہ سب جلدی ختم ہو جائے گا۔ سلمیٰ اب اپنی دنیا میں مگن تھی۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ وہ حسب معمول کھانے پینے میں مصروف تھی، دن بہ دن موٹی ہوتی جا رہی تھی، اور مجھے لگتا تھا اگر میں نے اب کچھ نہ کیا تو ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ اب وقت آ چکا تھا کہ میں ایک فیصلہ کر لیتا۔ میرے دل میں دوسری شادی کے لیے جو خواہش پیدا ہو چکی تھی وہ اب شدت اختیار کر چکی تھی۔ میرے اندر اب کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ میں صرف اپنے فیصلے پر عمل کرنا چاہتا اور نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا تھا۔ میں نے نکاح کر لیا۔ سونیا اب میری بیوی بن چکی تھی۔ میرے دوست اور اس کی بیوی نے میرا ساتھ بہت دیا اور میری فیملی بن کر سونیا کے گھر رشتہ لے کر گئے تھے۔ سونیا بہت زیادہ خوبصورت اور دبلی پتلی تھی، بالکل ویسی جیسے مجھے ہمیشہ سے چاہیے تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی حسین لڑکی مجھے مل گئی ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری قسمت میں ایسی کوئی بیوی آئے گی۔ سونیا کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے پہلے سے شادی ہو چکی ہے اور اسے سوتن کے ساتھ رہنا پڑے گا، لیکن اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ بولتی بھی بہت پیارا تھی، اس کا لہجہ دھیما تھا اور اس کی آنکھوں میں معصومیت تھی۔ سادگی سے نکاح ہو گیا اور اس کے ماں باپ نے کہا کہ ہم باہر ملک جا رہے ہیں کیونکہ ہماری بیٹی پاکستان میں رہنا چاہتی ہے، اس لیے ہم اس کی شادی کر کے جا رہے ہیں۔ یہ بات میرے لیے بہت اچھی تھی کہ لڑکی کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، کیونکہ میں پہلے ہی سلمیٰ کے رشتہ داروں کے معاملات اور فیملی فنکشن بھگت بھگت کر تھک چکا تھا۔ سلمیٰ کی 5 بہنیں تھیں، کبھی کسی کی شادی ہوتی، کبھی کوئی بیمار ہو جاتا، کبھی کسی کے بچے پیدا ہوتے، ہر وقت ان کے گھر آنا جانا لگا رہتا، اور میں اس سب سے اکتا چکا تھا۔ مجھے لگا کہ سونیا کے ساتھ زندگی بہت آسان ہو جائے گی، کیونکہ اس کے ماں باپ شادی کے 1 ہفتے بعد ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں اور وہ مکمل طور پر میری ذمہ داری بن جائے گی۔ شادی ہو چکی تھی اور کب واپس جانے کا وقت آ گیا تھا۔ میرے دوست نے مجھے سمجھایا کہ اگر سلمیٰ کو پہلے ہی دوسری شادی کے بارے میں بتا دیتے تو وہ بہت زیادہ اُبلا جاتی، شور مچاتی اور شاید میری زندگی عذاب بنا دیتی، لیکن اگر اسے عین ٹائم پر پتہ چلے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔ میرے دوست کی بات میرے دل کو لگی تھی، اسی لیے میں نے شادی سے پہلے سلمیٰ کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ جس وقت میں سونیا کو دلہن بنا کر گھر لے کر پہنچا
تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ سلمیٰ اس موقع پر کیسا رد عمل شو کرے گی۔ جیسے ہی میں نے دروازے پر دستک دی، سلمیٰ نے دروازہ کھولا اور سامنے مجھے ایک دلہن کے ساتھ کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مجھے لگا تھا کہ وہ دیکھتے ہی زور زور سے چیخنے چھوڑ جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس نے کوئی شور نہیں مچایا، کچھ بولنے کی بجائے چپ چاپ منہ پھیر کر وہاں سے چلی گئی۔ میں اس کے اس رد عمل پر حیران رہ گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ مجھے برا بھلا کہے گی، غصے میں آ کر کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کرے گی، لیکن وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ میں نے سونیا کو اس کے کمرے میں بٹھایا اور خود سلمیٰ کے کمرے میں گیا۔ مجھے لگا کہ اب کوئی نہ کوئی طوفان آئے گا۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ سلمیٰ اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، غصہ تھا، نہ آنسو تھے، نہ کوئی چیخو پکار تھا۔ اس نے اس کے قریب جا کر کہا، میں مجبور تھا، میری زندگی میں کوئی رنگ نہیں تھے، تم صرف بچوں میں لگی رہتی ہو اور میرا بیٹا بھی کوئی نہیں ہے۔ ابھی تک میں نے اسے ادھر ادھر کی باتیں سنائیں تاکہ اسے یہ یقین دلا سکوں کہ میں نے جو کیا وہ مجبوری میں کیا۔ سلمیٰ چپ چاپ بیٹھی میری ساری باتیں سنتی رہی اور پھر آہستہ سے بولی، جیسے آپ کی مرضی، آپ جو بھی کہہ دیں وہی ہوگا۔ اگر مجھے بتاتے یا نہ بتاتے، میری اجازت لیتے یا نہ لیتے، آپ نے پھر بھی شادی کرنی تھی۔ جو آپ نے کیا وہ ٹھیک ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ سلمیٰ اتنے میرے سے کام لے رہی ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی جھگڑا کرے گی یا کچھ نہ کچھ کہے گی، لیکن ایسا اس نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ وہ کوئی شور شرابہ نہیں کرے گی، کوئی جھگڑا بھی نہیں کرے گی اور گھر کا ماحول بھی خراب نہیں کرے گی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کا کوئی برا اثر بچیوں پر پڑے، لیکن اس کے بدلے اس کے سارے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ میں نے فوراً کہا کہ ارے کیوں نہیں، میں نہیں تمہیں سارے حقوق دوں گا، تم میری پہلی بیوی ہو، تمہارا تو میں ہمیشہ خیال رکھوں گا اور ہماری بیٹیوں کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ میں تمہارا حق بھی ادا کروں گا اور تمہیں وہی عزت دوں گا جو پہلے تھی۔ 2 دن تک سلمیٰ کا موڈ کچھ خراب رہا، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ سونیا کو قبول کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب وہ گھر کے کاموں میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنے لگیں اور پھر ایک فیملی کی طرح رہنے لگیں۔ گھر کا ماحول پہلے سے بہتر محسوس ہونے لگا۔ سلمیٰ نے سونیا کے ساتھ گلنا ملنا شروع کر دیا اور سونیا بھی کوشش کے ساتھ کسی طرح اس کے قریب ہو جائے۔ سلمیٰ نے اگرچہ اپنی دل کی ہر بات نہیں بتائی تھی، لیکن وہ جان چکی تھی کہ حالات بدل چکے ہیں، اس کے پاس قبول کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ سونیا بہت سمجھدار تھی، وہ سلمیٰ سے عزت سے پیش آتی، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرتی اور گھر کے تمام کاموں میں ہاتھ بٹھاتی۔ اگرچہ سلمیٰ کو شروع میں یہ سب پسند نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ نرم پڑنے لگی۔ سلمیٰ کو بھی شاید احساس ہونے لگا کہ سونیا اگر بڑی لڑکی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے ساتھ مل کر گھر کے معاملات سنبھالنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں کے درمیان فاصلہ کم ہونے لگا۔ اب گھر میں وہ شور شرابہ اور لڑائی جھگڑا نہیں تھا جس کی مجھے توقع تھی۔ سلمیٰ نے ہر بات کو خاموشی سے قبول کر لیا اور سونیا بھی اپنی سمجھداری سے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے میں کامیاب ہوئی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری دوسری شادی کے بعد گھر کا ماحول اتنا پرسکون ہوگا۔ سلمیٰ نے اپنا صبر اور سمجھداری دکھائی اور سونیا نے بھی اپنا مقام بنانے کے لیے اچھا رویہ اپنایا۔ اب گھر کے سارے معاملات اچھے طریقے سے چل رہے تھے۔ سلمیٰ اپنے بچوں میں مگن رہتی اور سونیا میری خدمت میں لگی رہتی۔ میں نے جو خواب دیکھے تھے، میرے لیے زندگی اب آسان ہو چکی تھی۔ ایک طرف سلمیٰ کی محبت اور بچوں کی ذمہ داری تھی اور دوسری طرف سونیا کی محبت اور اس کی حسین جوانی۔ میں نے سوچ لیا کہ اب میری زندگی سکون سے گزرے گی، کیونکہ سب کچھ میرے مطابق ہو چکا ہے۔ میں جانتا تھا کہ میں نے سلمیٰ کے ساتھ زیادتی کی ہے، میں نے اس پر جو ظلم کیا ہے، جسے کوئی بھی عورت آسانی سے قبول نہیں کر سکتی، لیکن وہ عورتوں کی طرح شور بچانے والی نہیں تھی۔ نہ اس نے مجھے کوئی تانے دیے، نہ الزام لگائے، بلکہ خاموشی سے ہر بات مان لی۔ وہ اس معاملے میں میرے لیے آسانی پیدا کر چکی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ اگر وہ اپنی 2-4 باتیں منوانا چاہتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں دل میں یہی سوچا تھا کہ
کہ چلو اگر اس نے اس پر بڑا ظلم کر دیا تو اس کے بدلے میں اگر وہ کچھ مانگ رہی ہے تو مانگ لینے دے، حرج نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ گھر میں نگرانی رکھ دی جائے، کیونکہ اس سے سارا کام نہیں ہوتا۔ میں نے فوراً نگرانی رکھ لی، حالانکہ میرے دل میں یہ بات تھی کہ وہ فائدہ اٹھا رہی ہے، لیکن پھر میں نے یہی سوچا کہ چلو اتنا حق تو اس کا بنتا ہی ہے۔ سلمیٰ نے کبھی کسی چیز کی زیادتی ضد نہیں کی تھی، وہ چپ چاپ ہر بات مان لیتی تھی۔ اس نے جو کچھ بھی میں نے اس کے بغیر کوئی اعتراض کیے اس کی بات مان لی اور گھر میں ایک نگرانی کا انتظام کر دیا۔ چند دن سب کچھ نارمل رہا، لیکن پھر اچانک میرے ساتھ کچھ عجیب ہونے لگا۔ میں نے سونیا کے قریب جانے لگتا یا پھر اس کے کمرے میں داخل ہوتا تو میرے جسم پر ایک عجیب سی گزنودی طاری ہونے لگتی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور میرا دماغ سن ہو رہا ہے۔ میں سونیا کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو جاتا۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید میں زیادہ تھک چکا ہوں، اس لیے ایسا ہو رہا ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ایسا کون سا سخت جسمانی کام کرتا ہوں جس کی وجہ سے تھک جاؤں۔ زیادہ وقت کمپیوٹر پر بیٹھ کر کام کرتا ہوں۔ یہ بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں سونیا کے پاس جاتے ہی بے ہوش کیوں ہو جاتا ہوں۔ پہلے میں نے دھیان نہیں دیا، لیکن جب کئی بار ایسا ہونے لگا تو میں واقعی پریشان ہونے لگا۔ ہر رات جب میں سونیا کے پاس جاتا تو مجھے لگتا کہ میرے جسم اوپر نیند کا بوجھ ڈال رہا ہے۔ میری آنکھیں بند ہونے لگتی اور میں خود کو روکنے کی جتنی کوشش کرتا میرے عوض اسی قد پر میرے ساتھ چھوڑتے تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ سب میرے وہم کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ شاید میرے دماغ میں کوئی ایسی بات بیٹھ گئی ہے جس کی وجہ سے میں خود کو بے حوصلہ محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے دل کو کئی بار تسلی دی، لیکن پھر بھی میرے ذہن نے یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی کہ سب کچھ اتفاقاً ہو رہا ہے۔ سلمیٰ بہت محبت سے سونیا کا خیال رکھ رہی تھی، گھر میں ہر چیز ٹھیک چل رہی تھی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ دوسری شادی کے بعد زندگی اتنی آسان ہو جائے گی، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ عجیب و غریب واقعہ مسلسل میرے ساتھ ہو رہے تھے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ سلمیٰ کے کمرے میں جانے پر مجھے کچھ محسوس نہیں ہوتا، میں بالکل ٹھیک رہتا، لیکن جیسے ہی سونیا کے کمرے میں جاتا میرا دماغ معاف ہو جاتا۔ میں نے اس بارے میں سونیا سے بات کی اور اس سے پوچھا کہ ایسا میرے ساتھ عجیب کیوں محسوس ہو رہا ہے۔ سونیا بھی حیران کہ کہیں کچھ خاص ہوتا ہے، لیکن وہ بھی یہ دیکھ کر پریشان تھی۔ میں اس کے پاس آ کر بے ہوش ہو جاتا۔ مجھے شک ہوا کہ شاید میرے کمرے میں کچھ ایسا ہے جو میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ میں نے کمرے کی اچھی طرح تلاشی لی، ہر چیز کو غور سے دیکھا، لیکن کوئی چیز بھی میرے سامنے نہیں تھی جو غیر معمولی ہو۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے کمرے میں آ کر کچھ کرتا ہو۔ میں نے اس پر غور کیا۔ میرے کمرے میں ایک خفیہ کیمرہ لگا اور کمرے میں ایک خفیہ کیمرہ لگا دیتا ہوں، پتہ چلا سکوں کہ میرے کمرے میں کیا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ میں نے کمرے میں کیمرہ لگا دیا اور پوری رات کی ویڈیو دیکھی، لیکن وہاں کچھ بھی ایسا نظر نہیں آیا جو اس بات کی وضاحت دے سکے کہ میں بے ہوش کیوں ہوتا ہوں۔ میں نے اس بارے میں سلمیٰ سے بات کی، اس کے دل کی بات جاننے کی کوشش کی۔ میں نے عام باتوں میں اس سے پوچھا کہ کیا وہ مجھ سے ناراض تو نہیں، اس کے دل میں کوئی نفرت تو نہیں، کیا اس کے دل میں کوئی زہر تو نہیں ہے۔ میں نے چاہا کہ وہ کچھ بول دے جس سے مجھے اندازہ ہو سکے کہ وہ اندر سے کچھ اور سوچ رہی ہے، لیکن سلمیٰ کے اندر کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ سلمیٰ نے کہا کہ اس نے اس حالات کو قبول کر لیا ہے، اب اس کے لیے سب کچھ بدل رہا ہے، بلکہ الٹ اس سے پہلے اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ جب میں نے اس سے بات کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ دل سے ناراض نہیں ہے اور واقعی اپنے دل کو مطمئن کر چکی ہے۔ اس کے دل میں کوئی زہر نہیں تھا۔ پھر یہ سب کچھ کیسے ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ میں جتنا اس پر غور کرتا اتنا ہی میرے ذہن میں سوال پیدا ہونے لگتے۔ میں نے بہت بار سوچا کہ شاید میرا دماغ تھک چکا ہے، یہ سب ذہنی حالت کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن ہر بار اس بات کو رد کر دیتا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو صرف سونیا کے کمرے میں جا کر مجھے ایسا محسوس کیوں ہوتا ہے۔ میں اب بہت پریشان ہو چکا تھا۔
میں نے مختلف طریقوں سے جاننے کی کوشش کی، آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے گھر کے دوسرے فرد سے پوچھا کہ کیا انہوں نے بھی کبھی ایسا محسوس کیا ہے، لیکن سب کا جواب نفی میں تھا۔ سب کچھ نارمل تھا، صرف میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ بلکہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ میں نے ہر ممکن طریقے سے اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ جتنا اس معاملے میں الجھ رہا تھا، اتنا ہی میرے اندر خوف بڑھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں چاہتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، لیکن مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ مجھے شروع سے ہی سلمیٰ پر شک تھا، شاید وہی کچھ ایسا کر رہی ہے جس کی وجہ سے میں اور سونیا ایک دوسرے کے قریب نہیں آ پا رہے۔ میرا سکون ختم ہو چکا تھا۔ میری امیدیں اور خواب جو میں نے سونیا کے ساتھ دیکھے تھے وہ سب برباد ہو چکے تھے۔ اکثر سلمیٰ کے پاس بیٹھتا اور باتوں میں اس سے پوچھنے کی کوشش کرتا کیا وہ دل میں کوئی بات چھپا رہی ہے، لیکن وہ کبھی کوئی بات منفی جواب نہیں دیتی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ میں ان حالات کو قبول کر چکی ہوں اور خوش ہوں، مجھے اس سب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سلمیٰ کی ایک بہت قریبی سہیلی تھی جس کے ساتھ وہ ہر دل کی بات کرتی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید اس کے ذریعہ مجھے کچھ پتہ چل سکے۔ ایک دن سلمیٰ اس سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں خاموشی سے قریب ہو گیا اور اس کی باتیں سننے لگا۔ میرے دل میں شک تھا کہ شاید وہ مجھ سے بدلے لینے کی کوئی منصوبہ بنا رہی ہے، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے سنا کہ سلمیٰ میرے خلاف کوئی بات نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر میرا شوہر خوش ہے تو پھر مجھے کوئی مسئلہ ہے۔ میں نے اس کے لہجے میں کوئی جلن یا غصہ محسوس نہیں کیا، بلکہ وہ حقیقت سے مطمئن لگ رہی تھی۔ میں مزید پریشان ہو گیا کہ اگر یہ سلمیٰ سب کچھ نہیں کر رہی تو یہ کون ہے؟ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ میں سوالوں میں الجھا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں بار بار یہی بات آ رہی تھی کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ میں جیسے ہی سونیا کے کمرے میں داخل ہوتا تو مجھ پر نیند اور غنودگی طاری ہو جاتی، جیسے کسی نے مجھ پر کوئی جادو کر دیا، میرے جسم کو بے جان بنا دیا ہو۔ میں جتنا زیادہ اس معاملے پر غور کرتا، اتنا ہی میری الجھن بڑھتی جاتی۔ گھر میں نوکرانی تھی جو سلمیٰ کی مدد کرنے کے لیے رکھی گئی تھی۔ وہ کافی سمجھدار اور چالاک لگ رہی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے پریشانی کو دیکھ کر مجھ سے کہا کہ صاحب، آپ کے گھر میں کچھ الٹا سیدھا ہو رہا ہے۔ میں نے فوراً اس سے پوچھا کہ کیا مطلب، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے چاروں طرف دیکھا اور آہستہ آواز میں کہا کہ صاحب، آپ کسی دن گھر جلدی آ کر دیکھیں، آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ میں کچھ نہیں بول سکتی، دوباروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ میں اس کی بات سن کر مزید پریشان ہو گیا۔ آخر وہ کیا بات تھی جو مجھ سے کہہ رہی تھی؟ میرے دل میں بہت سے خیالات آ رہے تھے۔ کیا سلمیٰ واقعی کچھ ایسا کر رہی تھی یا سونیا کے بارے میں کچھ ایسا تھا جس سے میں ناواقف تھا؟ میں نے فیصلہ کر لیا، ایک دن جلدی کرا کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا تاکہ حقیقت معلوم کر سکوں۔ ایک دن دفتر سے جلدی کر آ گیا۔ سلمیٰ گھر پر نہیں تھی۔ وہ صبح ہی کچھ بتا چکی تھی کہ اسے اپنی کزن کے گھر جانا ہے جس کے ساتھ وہ کل فون پر بات کر رہی تھی۔ شاید کوئی مسئلہ تھا اس لیے وہ وہاں جا رہی تھی، لیکن سونیا گھر پر تھی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو سونیا کے کمرے سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا تو میرے قدم وہیں کے وہیں رک گئے۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میرا جسم سن ہو گیا، میری سانس رکنے لگی۔ میں نے اپنی سماعتوں پر زور دیا۔ جو کچھ میں سن رہا تھا اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ سونیا کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں نے اس آدمی سے شادی صرف پیسوں کے لیے کی تھی اور میں ابھی اس کی باتوں میں الجھاؤں گی اور اس سے یہ گھر اور اس کی دکانیں اپنے نام لکھوا کر پھر اس سے خلا لے لوں گی۔ میں کیوں شادی کروں 2 بچوں کے باپ اور شادی شدہ آدمی سے؟ یہ سب میں نے صرف پیسوں کے لیے اس کے ساتھ کیا، لیکن پہلے مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ سارا کچھ میرے نام پر ہے یا نہیں۔ میں نے قدم پھونک پھونک کر رکھتی ہوں تو کبھی اپنے قریب نہیں آنے دیا، اس لیے شام ہوتے ہی
میں اس کی چائے میں نیند کی گولی دوا ملا دیتی ہوں۔ جس دن اس نے میرے کمرے میں آنا ہوتا ہے میں یہی کرتی ہوں۔ یہ الفاظ سن کر میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں سکتے میں کھڑا ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ میرے اپنے ہی گھر میں میری بیوی میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ جس عورت کے لیے میں نے اپنی پہلی بیوی کو تکلیف دی، جس کے لیے میں نے اپنے رشتے داؤں پر لگا دیے، وہی عورت میرے ساتھ دھوکہ کر رہی تھی۔ میری محبت، میرے خواب، سب کچھ ایک پل میں راکھ ہو گئے تھے۔ میں کچھ اور سننے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ میں دھیرے سے پیچھے ہٹا۔ میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ میں خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اندر سے میرے وجود میں جیسے ایک طوفان برپا ہو چکا تھا۔ میرے دل و دماغ پر ایک بھاری بوجھ آن پڑا تھا۔ اس نے جو کچھ سنا اور جو کچھ میں نے سنا، اس نے میری ساری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ میں سونیا کی باتیں سن سکتا تھا۔ میرے دل پر ایک زوردار چوٹ لگی، جیسے کسی نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا جس عورت کے لیے میں نے اپنی پہلی بیوی کے جذبات کو نظر انداز کیا، جس کے لیے میں نے زندگی کے فیصلے بدلے، وہی عورت میرے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے۔ مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ میں نے سلمیٰ جیسی نیک عورت کے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے ایک موقع پر سلمیٰ کی محبت اور قربانیوں کو پس مشت کر ڈال دیا، اور ایک ایسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا جو صرف اپنے فائدے کے لیے میرے قریب آئی تھی۔ مجھے مزید کوئی وقت ضائع کرنا مناسب نہیں لگا۔ اس نے اپنی کسی ایک وقت فیصلہ کیا۔ میں اپنے کمرے میں گیا اور میز پر بیٹھ کر طلاق نامہ لکھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، لیکن اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے کاغذ پر صاف صاف لکھ دیا کہ میں سونیا کو طلاق دیتا ہوں۔ شب لکھنے کے بعد میں نے اس کاغذ کو اپنے ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور سیدھا سونیا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ سونیا اپنے کمرے میں بیٹھی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے سامنے طلاق نامہ رکھا اور کہا کہ اب میرے گھر سے چلی جاؤ۔ میں نے سب کچھ سن لیا ہے۔ تمہارے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ تم نے جو کچھ کہا وہ سب میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ تمہارا اصل چہرہ میرے سامنے آ چکا ہے۔ میں نے تم پر اعتماد کیا، وہ ایک پل میں ٹوٹ گیا۔ تمہاری چالاکیاں، تمہاری منصوبہ بندی، سب کچھ بے نقاب ہو چکا ہے۔ میں تمہیں مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ سونیا کے چہرے پر حیرت اور خوف کے ساتھ نمایاں ہو گئے۔ اسے شاید امید نہیں تھی کہ میں سب کچھ جان جاؤں گا۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا۔ میں نے کہا کہ اب میرے پاس اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم میرے ساتھ دھوکہ کیا، تم نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا، تم نے میرے اعتماد کو توڑا۔ میں نے سلمیٰ کے ساتھ بے وفائی کی، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہی۔ اس نے اپنے دل میں کوئی نفرت نہیں رکھی، لیکن تمہاری نیت ہی خراب تھی۔ تم نے صرف پیسوں کے لیے میرے قریب آ دی تھی۔ تمہاری سچائی اب میرے سامنے آ گئی ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ میں خود یہاں سے چلی جاؤں۔ سونیا نے ایک آخری بار میری طرف دیکھا، لیکن اس نے اس کی طرف دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ وہاں سے پلٹ کر چلا گیا اور کچھ دیر بعد وہ اپنا سامان لے کر گھر سے چلی گئی۔ رات کو سلمیٰ گھر واپس آئی۔ وہ پرسکون تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ گھر میں کیا طوفان گزر چکا ہے۔ جیسے ہی وہ اندر آئی تو اس کے قریب گیا اور بے اختیار اس کے قدموں میں گر گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، میرا دل بھچال تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، میں تمہیں دکھ دیا، میں نے تمہارے صبر اور محبت کو آزمایا، لیکن تم نے پھر بھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ تم نے خود کو اس حال میں صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ جب میں تمہیں چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے بھاگ رہا تھا، میں نے تمہارے جذبات کی قدر نہیں کی اور انہیں نظر انداز کیا، لیکن تم نے کسی بھی لمحے مجھ سے نفرت نہیں کی۔ میں نے تمہاری آزمائش کی، لیکن تم ہمیشہ سرخرو رہی۔ سلمیٰ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی روشنی تھی، جیسے وہ اور تکلیف کے بعد بھی پرسکون ہو۔ میں نے کہا کہ تم نے ہمیشہ مجھ سے وفا کی، تم نے میرا ساتھ دیا، اور میں نے تمہیں ہمیشہ ایک آزمائش میں ڈالا۔ میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی، لیکن میں اپنی غلطی محسوس کر چکا ہوں، اور میں نے اس غلطی کو سدھار لیا ہے۔
میں نے سونیا کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ سلمیٰ نے گہرا سانس لیا اور کہا کہ جب تم اسے سر پر لے کر آئے تھے تو مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی، میرا بہت دل رنجیدہ ہوا تھا، لیکن میں نے اپنے آنسوؤں کا ضبط کر لی اور میں نے اللہ سے کہا تھا کہ تو ہی میرا انصاف کرنا ہے۔ میں نے کسی سے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اللہ فیصلے پر بھروسہ ہے اور اللہ نے مجھے سے انصاف دیا۔ مجھے اس کا بدلہ نہیں چاہیے، مجھے بس تمہارا ساتھ چاہیے۔ میں نے سلمیٰ کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے وعدہ کیا کہ اب کبھی دوسری شادی کے بارے میں نہیں سوچوں گا۔ میں نے جو غلطی کی تھی وہ زندگی کا ایک تلخ سبق تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی کو بہتر بناؤں گا۔ میں نے سلمیٰ کو کہا کہ وہ بھی اپنی صحت کا خیال رکھے۔ وہ پہلے سے بہت زیادہ وزن بڑھا چکی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تھوڑا میرا ساتھ بھی لو اور اپنی صحت کا بھی دھیان لو۔ وہ بھی میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے اپنی خوراک کو بہتر کیا، اپنی صحت پر توجہ دی اور کچھ ہی مہینوں میں اس نے 15 سے 20 کلو وزن کم کر لیا۔ وہ پھر سے جیسی پہلے تھی۔ اس کی خوبصورتی پہلے سے نکھرتی آئی اور اس کی شخصیت میں ایک نیا اعتماد آ گیا۔ ہماری زندگی کے ایک نیا نجاب مل گیا اور اب ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی غلط فہمی نہیں تھی، کوئی بے وفائی نہیں تھی۔ ہمارا گھر پھر سے خوشیوں سے بھر چکا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کی قربانیوں کو پہچان لیا تھا اور اب میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ کبھی بھی اپنی زندگی میں دوسری شادی یا اور دوسری عورت کے بارے میں نہیں سوچوں گا۔ میرے لیے میری اصل خوشی میری اپنی بیوی اور میرے بچے ہیں۔ میں نے جو سبق سیکھا تھا وہ میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی تھی۔